آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی انسان کو اپنے پاس پانا چاہ رہے ہوں۔ عید کا تہوار ہو، اگر چاہنے والے ساتھ نہ ہوں تو عید نہیں ہوتی۔ یہ ایسا عمل ہے، اگر اسے ایک رات آپ کر لیتے ہیں، کر کے سو جاتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے عید سے قبل وہ انسان لازماً آپ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ایسے اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور جس کتاب سے میں یہ عمل دے رہا ہوں اس میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ کسی انسان کو کان سے کھینچ کے آپ کے پاس لے آتا ہے۔ جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو کان سے کھینچا جاتا ہے، اور کھینچ کے بعض اوقات ماں باپ اسے اپنی طرف لے کے آتے ہیں، تو یہ کسی انسان کو کان سے کھینچ کے آپ کے پاس لے آتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کبھی خالی نہیں جاتا۔ یقین سے جو انسان اسے کر لیتا ہے، اور صرف ایک رات کرنا ہوتا ہے، روزانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایک رات جو اسے کر کے سو جاتا ہے وہ اپنے مقصد کو لازماً پا لیتا ہے۔ جن لوگوں کے چاہنے والے ان سے دور ہوں، چھوڑ کے چلے گئے ہوں، یا ایسے معاملات ہوں کہ وہ مزدوری کے لیے یا ویسے دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو گئے ہوں یا کام کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ عمل بہت بہترین ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ دوسرے ملک جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو بھول جاتے ہیں، نئی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور جو پیچھے ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی وہ ویلیو ہی نہیں رہتی، ان کے سامنے اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا دوسرے لوگوں کو جو انہیں چاہتے ہوتے ہیں انہیں کس قدر اذیت دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک پل گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے چاہنے والوں کی زندگی ان سے وابستہ ہے، ان کا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں ان پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ ان کا لوٹ کے آنا ان کی مجبوری بن جاتا ہے، اور وہ لوٹ کے آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ جہاں محبتیں ختم ہو گئی ہوں، محبتیں نہ رہی ہوں، جھگڑے ہوں، جھگڑوں کی وجہ سے تعلقات میں ایسی نفرتیں آ گئی ہوں کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہ چاہ رہا ہو، وہاں بھی یہ عمل جب ایک رات کر لیا جاتا ہے تو دو انسان ایک دوسرے کے دوبارہ قریب آ جاتے ہیں، اور یہ قربت انشاءاللہ بڑھتی جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں ویسے بھی جو بھی عملیات، وظائف، تویزات کیے جاتے ہیں ان کا اثر بڑھ جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مانگنے والا کوئی ہو تو ان رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ جہاں بابرکت رشتے ہوں وہاں یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ رشتوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے عمل کا کرنا برکت کا باعث نہیں بنتا، نہ فائدہ ہوتا ہے، صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر جائز مقصد ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا۔ ناپاکی میں بہنیں یہ عمل نہ کریں، باوضو ہو کے بستر پہ لیٹ جانا ہے، بھائی بھی اسی طرح باوضو ہو کے بستر پہ لیٹیں گے، اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا نورو یا قدوسو، اس کو آپ نے پہلے یا نورو اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یا قدوسو اس کو 333 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یا نورو یہ جب پڑھا جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس انسان کو 1 منٹ آنکھیں بند کر کے یاد کرنا ہے، اس کا تصور لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد 1 منٹ کے بعد یا قدوسو پڑھنا شروع کر دینا ہے، 333 مرتبہ پھر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے بستر پہ بالکل سیدھا لیٹنا ہے، اور کچھ دیر خاموشی میں آنکھیں بند کر کے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کی طرف لوٹ کے آئے۔ جیسے ہی آپ یہ دعا کریں گے اور اس کے بعد اگر بات چیت کیے بنا آپ سو جائیں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، انشاءاللہ صبح تک وہ انسان ساری رات بے چینی میں گزارے گا اور آپ سے رابطہ کرے گا، یہ آپ کی طرف لوٹ کے آئے گا انشاءاللہ، اور آپ کے
پاس جب وہ انسان لوٹ کے آتا ہے تو اس میں بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں، اور وہ انسان آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس سے قبل اس نے ایسا کبھی اظہار محبت کیا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس عمل کو جو لوگ بھی چاہتے ہوں کرنا، اس کے لیے اجازت سب کو ہے، صرف اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور چینل